ایز اے ہول، کلیسیا ایز اے ہول، جو خاندان گھر پہ بھی سن رہے ہیں جنہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، مقدس یوحنا کی انجیل نکالیں، اس کا 6واں باب، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب، غور سے سنیے، گھر جا کر پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ 37 آیت 37 ورس 37 لکھا ہے، جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ ہوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے والے اس کی لفظوں کو دھیان سے سنا کریں کہ یہاں کروں گا نہیں لکھا ہوا، زندہ کروں گا، آلویز پریزنٹ سینس ہے، عمری پوٹینٹ ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، 1 منٹ کی دعا کو کر سکیں، اور دعا بھی کیا کرنی ہے؟ اے خدا مجھے اپنی آواز سے برکت، مجھے اپنے کلام سے برکت، اور مجھے زندگی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا یسوع کے نام تشریف رکھیے۔ ہم نے یسوع مسیح کی معرفت خداوند کا کلام سنا، اور جس نے یسوع مسیح کی بابت ہمیں یہ کلام پہنچایا تو اس کی گواہی کیا ہے؟ جس نے یہ انجیلی بیان لکھا اس نے کہا وہ ابتدا سے تھا، اس نے یہ کہا ہم نے اسے سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنے خطوط کو پہلے خط میں کیا لکھتا ہے؟ میں نے اسے سنا، خود میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور پھر یہاں تک نہیں، کہتا ہے میں نے اسے چھوا، غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد، چھونے کے بعد، سننے کے بعد جو میں نے سنا وہ میں لکھ رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی خواہش کیا تھی، یسوع مسیح نے کیا چاہا، اور یسوع مسیح کی مرضی کیا تھی، کمٹمنٹ کیا تھی۔ اور یہاں اسی مضمون میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن آج ایک مضمون بہت قیمتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے مل گیا، جو کچھ باپ نے مجھے دے دیا، اس میں سے کچھ کھو نہ دوں۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ کچھ کھو نہ دوں۔ یہ فکر مسیح ہے، یہ فکر مسیح ہے، کچھ کھو نہ دوں۔ اور میں نے ذکر کیا کہ جب انسان کے بعد دولت نہیں رہتی تو کیا ہو جاتی ہے؟ محتاجی آتی ہے۔ تو میں دولت کا صحیح استعمال کروں تاکہ مجھ پر محتاجی نہ آئے۔ جب صحت کھو جاتی ہے تو کیا آتا ہے؟ بیماری آتی ہے۔ تو میں صحت کا صحیح استعمال کروں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو تھامے رکھنے کی بات ہے، اس کو سنبھالنے کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے پاس آیا ہے، جو باپ نے مجھے دیا ہے، میں اس میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔ میں کچھ کھو نہ دوں، میں کچھ کھو نہ دوں۔ آج کے بعد لکھ لیجئے اپنے دل کی تختی میں بھی اور دروازوں پہ بھی، کچھ کھو نہ دوں۔ روز آپ سے اپنے آپ سے شام کو پوچھیں میں نے کچھ کھویا تو نہیں، میں کچھ کھو نہ دوں۔ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی، کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے، یسوع کی مانیں، ایک فکر رکھیں گے، کچھ کھو نہ دوں، جو کچھ مجھے مل گیا ہے اس میں سے کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ اور یسوع مسیح نے جو الہام مجھے اور آپ کو بخشا، جسے مقدس یوحنا نے تحریر کیا، اور اس نے
ایسے تحریر نہیں کرتے. جب جب بھی پاک روح نے کلام کیا، روح القدس نے کلام کیا، لوگوں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا. مقدسہ مریم کو جیسے کہا گیا، دیکھ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، اس نے سمجھ لیا، اس کے شک و شبے دور ہو گئے، اور آخر میں کہہ دیا میرے لیے تیرے قول کے. مقدس یوسف سے کلام کیا، جو اپنی بیوی کو منقوہ کو منگنی جس سے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا، اس نے کرنا تھا. جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے، اس نے مان لیا. اسے کہا اس کا نام یسوع ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، مان لیا. سو آج آپ نے بھی یہی ماننا ہے. اس کی وجہ یہ فکر جو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دی، تو اس نے اس کو بیان بھی کیا. مقدس لوکا کی انجیل 15 باب میں ایک تمثیل بیان کی گئی، اور یہ میسج سننے کے بعد فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. بچوں نے بھی کرنا ہے، بڑوں نے بھی کرنا ہے، بزرگوں نے بھی کرنا ہے، ایک ایک نے کرنا ہے. یسوع مسیح نے ایک مثال دی. جب فقیر فریسی اور پڑھے لکھے لوگ اور شرع کے عالم اس کے پاس آتے تھے، تو انہی سے وہ سوال کر دیتا تھا تاکہ وہ خود اپنا جواب دیں. اس نے کہا کسی شخص کی 100 بھیڑیں تھیں اور ایک گم ہو گئی. وہ فکر مندی میں چلی گئی، کہیں الجھ گئی، جا کر کانٹوں میں پھنس گئی. اس نے 99 کو چھوڑا اور ایک کے پیچھے چلا گیا، اور پھر اسے لیا، اسے کندھے پر بٹھا لیا. وہ بھٹک بھی گئی، وہ کانٹوں میں بھی پھنس گئی، لیکن چرواہے کا پیار اتنا ہونا چاہیے. اور جو سوال پہ یہ بتائیں پھر کیا کیا. اس نے کہا اس نے سب کو بلایا، میرے ساتھ کیا کرو، خوشی کرو، یہ دیکھو گم گئی تھی، مجھے کیا ہو گیا، مل گئی ہے. اور اسے کانٹوں سے بھی نکالا، نرم پٹی بھی کی، اس کو کندھے پہ بھی اٹھا دیا. یسوع کا پیار میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس پیار کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر اس نے کہا ایک عورت تھی، اس کا 10 درم تھے اور ایک گم گیا، اور اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا، کسی کو اس نے یہ نہیں کہا کہ تیری وجہ سے ہوا، فلاں آئی تھی، مامی آئی تھی، چاچی آئی تھی، دایا آیا تھا، ماما آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہو گیا. نہیں، دروازہ بند کیا، ڈھونڈتی رہی، کمر کو جھکا لیا، جھاڑو دیتی رہی، چراغ جلا لیا، تیل اس نے اپنا جلا کر ساری رات چراغ جلتا رہا، جب تک اس کو وہ دھرم نہیں مل گیا. یسوع مسیح نے اس کی اہمیت کتنی زیادہ بیان کی کہ اس وقت تک تلاش کرتی رہی جب تک اسے مل نہیں گیا. اور پھر اس نے بلایا، اس نے کہا میرے ساتھ خوشی کرو، میرا کھویا ہوا دھرم کیا ہو گیا. آپ لوگوں میں سے بھی کوئی چیز گم جائے کبھی تو کتنی دیر پریشان رہتے ہیں، کیونکہ محنت سے کمائی ہوتی ہے. کوئی تبدو اس میں کی ہوتی ہے، دکھ اس میں، اور کوئی نہیں چاہتا کہ میرا نقصان نہ ہو. ہے جہاں بیٹھا جو کہتا ہے میرا نقصان ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا. اور یسوع مسیح نے خاص مضمون 15 باب پورا اسی بات پر بیان کیا کہ ایک پھر بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا میرا مال دے دے، اور وہ چلا گیا گھر سے. خود سری اور خود غرضی کی روح نے اسے گھر سے لے گئی. اسے ابلیس اسے ابھارا اور وہ چلا گیا دوستوں کے ساتھ، اور بہت سا پیسہ ضائع کرتے. پھر اسے ہوش آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو مزدوروں کو بھی افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں کیا ہے بھوکا ہوں. اور پھر وہ گیا، اس نے اب باپ سے کہا میں تیرا اور آسمان کے خدا کا گنہگار ہوا. گمنے پر، کھو جانے پر یسوع مسیح نے ایک اہم میسج دیا سب کو، سوسائٹی کو، سارے لوگوں کو جو سننے کے لیے آ رہے تھے، کہ کھونا، گم کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور اپنے تاریکی کے بارے میں نہیں سوچا کہ تاریکی کتنی گہری ہے، حالات کتنے خراب ہیں. اس نے صبح تک کام نہیں چھوڑا کہ چلو صبح کام نہ لے، خیر لے لے، اگلے دن دیکھ لیں. نو، اس نے ٹال مٹول نہیں کی، وہ جھاڑو دیتی رہی. کل کی لیوڈ ایکٹیویٹی ہے آف سرچنگ ٹل فائنڈنگ، سرچنگ ٹل، جب تک مل نہیں گیا وہ ڈھونڈتی رہی، اور جب مل گیا تو دوسروں کو دکھایا، گواہی دی تھی کہ دیکھو یہ میرے پھر مل گیا. اسٹرگل کرنا، فائنڈنگ کرنی ہے، گمنے نہیں دینا. کیونکہ یہ یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ جو میرے پاس ہے اس سے میں کچھ بھی کھو نہ دوں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں.
سب سے بڑی مشکل جو ہم کھو دیتے ہیں اور جس کی اہمیت مجھے ان دنوں میں جب کووڈ تھا، جب یہ کرونا کا زور تھا، تو لوگوں نے سب سے پہلے کیا کھویا پتہ ہے؟ باہر کے لوگوں نے تو بہت زیادہ رفاقت کھو دی. اور یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جب آپ رفاقت کھو دیتے ہیں. اس بلڈنگ کے 4 کونے ہیں، 4 کونے، اور یہ اگر ایک نہ ہو تو بلڈنگ رہے گی نہیں. جب کلیسیا کی ابتدا ہوئی، جب پاک روح نازل ہوا، اور جب 3000 لوگ مقدس پطرس کے وعظ سے پوچھنے لگے کہ بھائیو ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، تو اس نے کہا کہ اس کے نام پر جس نے نجات بخش کام کیا ہے بپتسمہ لو، نجات پاؤ. اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں سے کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے. پاک روح پا کر پھر کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ روٹی توڑتے تھے. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے، ہے نا. اب یہ 3-4 کام، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، تعلیم پانا، اور پھر دعا کرنے میں مشغول تھے. اب اس کووڈ نے کیا کیا؟ رفاقت ختم کر دی. جب رفاقت ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیا، برکت ہی رک گئی. میں نے کہا یسوع مسیح کی خواہش ہے میں کچھ کھو نہ دوں. آپ کی برکت اس میں ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو گورنمنٹ کا ہے وہ گورنمنٹ کو دو. یہی یسوع نے کہا تھا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، آپ کی برکت رک نہ جائے. اور برکت رک گئی. اور اس کے ساتھ جب آپ روٹی نہیں توڑتے، رفاقت نہیں ہے تو روٹی بھی نہیں توڑتے. تو روٹی نہیں توڑتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یسوع نے کہا میں وہ روٹی ہوں جو زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں، جو اسے کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ہماری ہڈیوں کی تازگی اور ناف کی صحت کا راز یہ ہے کہ ہم اس کی یادگاری منائیں، رفاقت میں شریک ہوں، روٹی اور پانی میں شریک ہوں، خون اور گوشت میں شریک ہوں. ہم اپنا ہدیہ، اپنی شکر گزاری، اپنے نذرانے اپنے خدا کے آگے دیں تاکہ ہماری برکت رک نہ جائے. اور ہم دعا پر ویسے تو بہت زور دیتے ہیں، گا بھی رہے تو بہت، لیکن دعا مانگنے سے پہلے کچھ آپ جائیں باہر تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں ایک باکس رکھا ہوتا ہے، لوگ پہلے اپنا ہدیہ ڈال دیتے ہیں. ہدیے کی فکر نہیں ہوتی، اندر داخل ہونے سے پہلے لوگ ہدیہ ڈالتے ہیں، برکت پانے سے پہلے. برکت شروع ہو جاتی ہے جب آپ ہدیہ ڈالنا شروع کر دیتے. جب آپ خدا کا حصہ خدا کو دینا شروع کرتے ہیں تو برکت شروع ہو جاتی ہے. یہ آسمان کے خدا کا وعدہ ہے. کیا زما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. وہ ٹڈیوں کو حکم دے گا. ٹڈیاں آپ نے دیکھے ہمارے ملک میں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے نا. وہ ٹڈیوں کو کیا کرے گا؟ حکم دے گا تمہاری فصل کا حاصل برباد نہ کرے، باج پر باقی نہ رہے. جب تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے روٹی اور پانی پر. ہم عبادت کھو دیتے ہیں، رفاقت کھو دیتے ہیں. روت کی کتاب میں ایک واقعہ درج ہے کہ کیا ہوا، بیت الحم میں ایک دفعہ کال پڑ گیا تو تھوڑا سا وقت خراب آ گیا تو کیا ہوا؟ رفاقت ہی چھوڑ دی اور اٹھ کے کہاں چلے گئے؟ مواب کے ملک میں چلے گئے. اور جب مواب کے ملک میں چلے گئے تو وہ عورت نیومی شوہر سے بھی گئی اور اپنے دونوں بیٹوں سے بھی. نشان ہی مٹ گیا. رفاقت کتنی ضروری ہے آج کے دور میں. اس کو اپنا ایک مصمم ارادہ کر لے کہ ہم نے رفاقت نہیں چھوڑنی، حالات کیسے بھی کیوں نہ. میں نے اس پر ایک میسج دیا باہر جب میں نے کہا کہ شہیدہ نے کانفرنس کو میں نے پڑھا پوری کتاب کو کہ جب وقت آیا کہ ان کو عبادت نہیں کر دیتے تھے، وہ قبرستانوں میں جا کر وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں روٹی توڑتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ مردہ دفنانا ہے. اور کیونکہ یہ جو قبریں تھی یہ زمین کے چٹانوں میں ہوتی تھی تو وہاں ایک پورا حادثہ بن جاتا تھا اور وہاں وہ روٹی توڑتے تھے، وہاں رفاقت رکھتے تھے. یہ رفاقت کے خلاف کون ہے؟ ابلیس. ابلیس کی یہ مرضی ہے کہ یہ 3 ستون ختم ہو جائیں. اور پھر یہ جو موبائل میں بائبل آ گئی ہے بس اس سے ہم آن لائن سن لیا کریں کافی ہے. نو، ہم نے ہیکل میں جانا ہے. ہیکل میں اس کا عمل اترتا ہے. ہیکل میں ہی ہم گا رہے تھے اور ہیکل ہی جہاں رفاقت ہے، جہاں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. رفاقت ختم کرنے سے ہمارے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا نہیں کھونا؟ رفاقت نہیں کھونی. کئی دفعہ ہم حوصلہ اور دلیری کھو دیتے ہیں. حوصلہ بھی کھو دیتے ہیں، دلیری بھی کھو دیتے ہیں. اور اسی لیے مقدس یشوع سے
خدا نے کیا کلام کیا، میرے بھائی بتا رہا تھا کہ کیسے موسیٰ خداوند سے باتیں کرتا تھا. خروج کی کتاب 33 باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، غور سے پڑھا کریں اور بار بار پڑھا کریں. وہاں لکھا ہے وہ تو باتیں کر کے اپنے خیمہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاتا تھا، لیکن یشوع خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا، وہ خدا کی حضوری میں ہی پڑا رہتا تھا. رفاقت سے کتنی برکت ملی. یہ الفاظ آئے، دیکھ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا. نو چینج. جب خدا کی رفاقت کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کو کھویا نہیں جاتا، تو آپ پورا خدا لے لیتے ہیں اپنے ساتھ. جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں گا، لیکن ایک کام کر. اس نے کیا کہا؟ کیا کام ہے؟ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے. تو رفاقت رکھنے سے تعلیم ملتی ہے. آج آپ کو کیا مل رہی ہے؟ تعلیم مل رہی ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں. آج گھر جا کر دیکھیں کہ میرے رفاقت کے نمبر کتنے ہیں، کتنے سنڈے اسکول چھوڑے، کتنی عبادتیں چھوڑی. آج بھی میں نے ایک پریکٹیکل کام کیا ہے، بھائی شفاظ کو پتا ہے. آپ اپنے ہیکل سے، اپنے خدا سے، اپنے پاسٹر سے، اپنی کلیسیا سے محبت رکھیں گے، آپ کو مزہ ہی ڈفرنٹ آئے گا. اب کے شاید ایسے عزیز رشتے دار جو گناہ میں ہیں، جو بت پرستی میں ہیں، ان کو ملنے سے شاید اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا خدا کے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو اس کے بدن کا حصہ ہے، اس سے خوشی ملے گی. اس نے کہا حوصلہ رکھ. کیا کرنا ہے؟ حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو. ہم کئی دفعہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے دل ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں. سول کو خدا نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کا شرف بخشا. بڑی خوشی کی بات تھی. سیموئیل نے اسے خوشی خوشی مزہ کیا. وہ تو گدھے سے اپنے ڈھونڈ رہا تھا اپنے باپ کے، لیکن خدا کا اس کے بارے میں ایک اچھا انتظام تھا. لیکن سیموئیل اسے خدا کی مرضی بتاتا رہا، اس پر خدا کی مرضی کو وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا رہا، اور اس کو رول اپنا پتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور سیموئیل نبی ہے. لیکن وہ کبھی کبھی اپنا رول ہی بھول جاتا تھا. وہ سیموئیل کی جو ہے ایک دفعہ قربانیاں چڑھانے لگ گیا کہ تو نے آنے میں دیر کی. میں نے کہا چلو یہی ٹھیک ہے، پہلے سیموئیل تیرے باپ نے لکھا. پھر ہم 15 باب میں پڑھتے ہیں کہ امالیک کے بادشاہ کو خدا نے کہا سیموئیل نبی کی معرفت اسے مار ڈالنا اور ہر ایک چیز کو دیش پر نابود کر دینا. اور وجہ بھی بتائی کہ یہ امالیکی وہ لوگ ہیں کہ جب بنی اسرائیل میری قوم جو چنی ہوئی قوم جب مصر سے باہر یہ رستے میں آ گئے تھے اور انہوں نے ہمیں راستہ نہیں دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہمیں سفر لمبا پڑ گیا تھا، تو یہ میرے دشمن ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کو بھی بچا لیا، اچھی اچھی موٹی موٹی چیزیں رکھ لی، جانور بھی اچھے اچھے رکھ لیے، اور ہر ناقص چیز کو اس نے کیا کر دیا؟ سیموئیل کو بتانا پڑا کہ خدا تجھ سے راضی اور خدا نے تیری بادشاہی چھین کر تیرے پڑوسی کو دے دی. اور یہ حکم، یہ کلام جاری ہوا. کیا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. بادشاہی چھن گئی، کچھ کھو نہ جائے. آپ کے خلاف خدا نے وعدے کیے ہیں اور یسوع مسیح نے بھی کہا ہے میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں. آپ کا اختیار چھن نہ جائے، آپ کی بادشاہی چھن نہ جائے. جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا ہے. ہم اس کی میراث میں اس کے ساتھ وارث بن گئے. کچھ کھو نہ جائے. اور جب وہ جاتی جولیت کے سامنے آیا، جب فلسطی للکار رہے تھے 40 دن خدا اور اس کی فوجوں کی کیا کرتے تھے؟ بے حرمتی کر رہے تھے. کسی کو اتنی جرت ہی نہیں تھی. انہوں نے کیا کھویا تھا؟ دلیری کھوئی تھی. انہوں نے کیا کھویا تھا؟ حوصلہ کھو دیا تھا. مشکل جنگ میں سمجھ رہے تھے جنگ کیا ہے؟ مشکل ہے. لیکن ابھی ہم کیا گا رہے تھے؟ یہوہ صاحب جگہ ایک دفعہ پھر گانا ہے ہم نے. اچھا وہ اوکے، یہوہ صاحب جنگ ہے. یاد رکھیں، آپ سیکھ لیں، آپ کی کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی جب اب تک آپ داؤد کی طرح یہ نہیں کہتے میں رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں، میرے پاس قوت بخشنے والا موجود ہے، مجھے زور بخشنے والا موجود ہے. اب ہم گا رہے تھے کہ موجود ہے جہاں وہ میری قوت کا راز ہے اور میں اسی کے نام سے. جب جاتی جرت نے کہا ہاں
تو مجھے کتا سمجھ کر لاٹھی لے کر آیا ہے مجھے مارنے کے لیے؟ اس نے کہا نو، میں رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں۔ جب سول نے اسے دیکھا، اس نے کہا یہ لڑکا ہے، اس کو میں اپنے ہتھیار بنا دیتا ہوں، شاید بہتر کام کرے۔ اس نے کہا ایک بدروگ گرفتہ شخص کے ہتھیار میرے کس کام کے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کی رفاقت کس کے ساتھ ہے؟ یسی کے تینوں بڑے بیٹے سول کے ساتھ ساتھ تھے، جنگ میں تھے، لیکن ان کی رفاقت ایک ایسے شخص کی تھی جو بے حوصلہ، خوف زدہ، بدروگ گرفتہ، خدا کے حضوری سے کاٹا گیا شخص تھا۔ آپ بھی دن میں کیسے لوگوں کو ملتے ہیں جن کی خدا کے ساتھ کوئی رفاقت ہی نہیں ہے، تو جب جاتی جلدی سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو پہاڑ نظر آتا ہے، ہر مسئلہ کیا نظر آتا ہے؟ پہاڑ نظر آتا ہے۔ لیکن آپ اگر محتاط ہیں اور آپ کے تھیلے میں 5 پتھر ہیں چکنے چکنے، تو پھر تو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ 6 کیوں نہیں تھے؟ یہ 4 کیوں نہیں تھے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ فلسطین کتنے سردار تھے؟ 5۔ جس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، اس طرح فلسطینی سردار بھی کتنے تھے؟ 5۔ اس نے رکھے ہوئے تھے پتھر کے، کوئی بھی دشمن ملے گا فارغ ہو جائے گا۔ آپ کے کتنے دشمن آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ ابلیس ہمارا کیا ہے؟ وہ دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو؟ گناہ ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، کیونکہ گناہ جب سرزد ہوتا ہے تو پھر کیا آتی ہے؟ موت آتی ہے۔ تو موت بھی ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دنیا ہماری دشمن ہے، کیونکہ جب ہم اپنے نجات بخش خدا کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دنیا ہمیں اپنی طرف اپنی چاہتوں میں گھسیٹتی ہے۔ تو ہمارے 4 دشمن ہیں، ہمیں بھی ان کے خلاف اپنے تھیلے میں کیا ہونا چاہیے؟ اتنے ہی پتھر ہونے چاہیے، اتنے ہی ہتھیار ہونے چاہیے۔ اور میری اور آپ کی خوشی یہ ہے کہ جنگ کرنے والا کون ہے؟ یسوع ہے، وہی میری اور آپ کی زندگی کا مالک ہے، اور وہ کچھ بھی کھونا نہیں چاہتا۔ اور حوصلہ کب کھویا؟ جب آپ گیت گا رہے تھے، یہی تو گا رہے تھے، بڑے سمندر کو دیکھا تو کیا کہنے لگا؟ پیچھے اتنی بڑی فوج، آگے اتنا بڑا سمندر، او موسیٰ تو ہمیں کیا مارنے؟ اور حوصلہ چھوڑ دیتے۔ آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ گنتی کی کتاب میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب 13ویں باب میں مقدس موسیٰ نے 12 قبیلوں میں سے ایک سردار کو چنا، اور انہوں نے کہا اس جگہ کو دیکھے تو صحیح جس کا وعدہ خدا نے ہم سے کیا، چل تو کریں۔ اور وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، جو کہا گیا تھا اس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ پھل ایسا انگور بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر 2 بندے لے کر آئے، کیسے زبردست لوگ ہیں۔ تو 10 کیا کہہ رہے تھے؟ نا نا نا، ہم وہاں جائیں گے، ہم تو ٹڈوں کی معلوم ہوتے ہیں، ہم تو مر جائیں گے۔ اور پھر جنہوں نے ایسا کیا وہ اس جگہ کو نہیں دیکھ سکے۔ خدا کے کلام کا بھروسہ کرنا یہی وہ مقام ہے جس پہ کاوڈ ہے، پریشانی ہے۔ اب کہے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، آگے والی آیتیں بھول جاتے ہیں۔ آگے والی آیت کیا لکھی ہے؟ کیونکہ خدا میرے آمین، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ تو جس کو یہ آیت بتائی وہ فضل سے قائم رہے، کیونکہ خدا اچھا چرواہا ہے، وہ ہری ہری چراگاہوں سے چرانا جانتا ہے۔ لیکن دو جو یشوع اور کالب کہتے تھے نہیں بھائی وہ تو ہماری خوراک ہے، وہ جگہ خدا نے وعدہ کیا، وہ اپنے وعدے سے کیسے منکر ہو سکتا ہے؟ او ایک دم چلے اور ہم اس جگہ پر کیا کریں؟ قبضہ کریں، کیونکہ خدا نے دیا۔ کس نے دیا؟ خدا نے ہمیں دیا۔ ہم اس قابل ہیں۔ کہتے کیا تھے؟ ہم اس قابل ہیں۔ ہم تو چیک کرتے رہتے ہیں۔ سول نے کیا کیا؟ داؤد کو چیک کیا، کہتے ہیں اس لائق نہیں ہے، نلائق ہے، یہ کہاں جاتی جلد کو مار سکتا ہے۔ لیکن اس کے پاس کیا تھا؟ روز پاک کی قدرت، خدا کا زور تھا، وہ صاحب جنگ کے ساتھ رفاقت رکھنے والا تھا، اور اس کو کیا پتا تھا؟ خدا میرا کیا ہے؟ زور ہے، جس سے میں قوت پا کر سب کچھ۔ اور یہ صرف اس نے نہیں کہا، مقدس پولس نے کیا کہا؟ جو مجھے قوت بخشتا ہے، جو مجھے قوت دیتا ہے، اس کے مطابق سب کچھ۔ یہ خدا جو موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع کے ساتھ تھا، داؤد کے ساتھ تھا، پولس کے ساتھ تھا، وہ میرے اور آپ کے بھی ساتھ ہے۔ وہ اپنے کلام سے کیسے منکر ہو سکتا ہے؟
میں کچھ کھو نہ دوں. وہ جاتے ہوئے کیا دیتے گیا؟ اپنا اختیار دے گیا. دیکھو میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، آسمان اور زمین کا کل اختیار. یہاں کے بادشاہوں کے کتنے اختیار ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، ہے نا، ملکوں کے مطابق، شہروں کے مطابق، اپنی اپنی ملکیت کے مطابق. میرے پاس اور آپ کے پاس کون سا اختیار ہے؟ کل اختیار. آسمان اور زمین کا کل اختیار میں تمہیں دیے دیتا ہوں. اور جنہوں نے غیر ضروری خواہش کی کہ کاش ہم مصر میں مر جاتے، وہ مر گئے. سو ہم نے کیا نہیں چھوڑنا؟ رفاقت نہیں چھوڑنی، ہم نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، ہم نے وقت کو نہیں چھوڑنا. وقت بہت غنیمت ہے، وقت بہت. ایک شخص جیسے کسی کے پاس آیا بابا، اب اس نے کہا بھائی میں کیا کروں کہ میں بھی ہمیشہ کی زندگی کا کیا بن گیا ہوں؟ بس حدیث میں 10 میں 10ویں باب میں اس نے کہا کہ تو ایسا کر کہ تو شریعت کو مان لے، ساری شریعت کو پورا کرتا. وہ تو میں کرتا ہوں، بچپن سے کرتا ہے. کہتے پھر ایک کام کر، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تو غریبوں میں بانٹ کر میرے پیچھے ہو دے، تمہیں آسمان پر کھلانا ملے گا. کہتا لکھا وہ کیا ہے؟ اداس ہو کر چلا گیا، برکت نہیں پائی، وقت کھو دیا. لیکن ایک شخص تھا جو سردار تھا، فوجوں کا سردار تھا. وہ الیشا کے پاس آیا، اس کو صرف اتنا کہا گیا کوڑی تو ہے لیکن سردار ہے، نام تیرا نعمان ہے جس کا مطلب خوشی ہے لیکن خوشی ہے نہیں ہے. ایک کام کرنا پڑے گا، تو جا کر جردن میں کیا کر؟ غوطہ 7 بار غوطے کھا لے تو تیرا بدن کیسا ہو جائے گا؟ بچے کی مانند خوش بحال ہو جائے گا، تو بحال ہو جائے گا. اس نے اپنی بحالی کے لیے اس نے حکم کو نہیں پایا، وقت کو نہیں. آج اس وقت خداوند آپ سے کلام کر رہا ہے، ایک ایک بندے سے کلام کر رہا ہے. آپ نے کتنا کچھ کھایا، آپ کہتے ہیں ہمیں معلوم مل گیا، ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کی بیوی آپ سے کیوں ناراض ہے؟ آپ کا شوہر آپ سے کیوں ناراض ہے؟ ہاں کھو رہے ہیں آپ، ہم رشتے کھو رہے ہیں حسد سے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے جیسے کیا قائن نے حابل کے ساتھ. کہتے ہیں خدا کو کی لوڑ ہے یعنی اچھی اتنا دیر میں یار میں میرا سیلف اسٹینڈرڈائزیشن اپنی مرضی کا کرائٹیریا خدا کے ساتھ ڈیل کرنے کا بنا لیا. اور حسد کیا کر لیا کہ جب بھائی کا نذرانہ قبول ہوا اس کو مار ہی دیا. رشتے لاس کر جاتے ہیں، کتنے رشتے کھو دیتے ہیں. مجھ سے پہلے نے کیا کیا؟ باپ کو بھی چھوڑا، بھائی کو بھی چھوڑا، اچھی انوائرمنٹ بھی کھو دی، ہے نا، خود غرضی میں، خود سری میں. پھر کہتے ہیں ہمیں باپرو ملا ہوا ہے. باپرو ملا ہے کہ اپنے میاں بیوی کے ریلیشن شپ بہتر کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ ایک دوسرے پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ آپ وہ بات چھپا لیتے ہیں نا یار ان کو دسویں کے لوڑے یہ فیصلہ کوئی بھی شامل کرنے کے لوڑے نا. خدا کا کلام کہتا ہے تم دونوں کیا ہوگے؟ ایک ہوگے. ہم خدا سے بھی آگے بڑھ جاؤ. وہ کہتا ہے جو باپ نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ بھی کھونا نہیں چاہتا، میں کچھ کھو نہ دوں. سلیپ پر بڑھتے ہوئے ڈاکو نے وقت نہیں پایا، ہے نا. اس نے کہا بس ایک کام کرنا، تو تو پاک ہے، تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اپنی واجبی سزا پا رہا ہوں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے سے ایک درخواست کروں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو بادشاہی والا ہے، تو بادشاہی میں آئے گا، سلطنت کرے گا، تو مجھے بھی یاد کرنا. اس نے کتنی سے دیر لگی؟ ایک لمحے میں. اس نے کہا تو آج میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ وقت ہے آپ کے پاس، ابھی میں باتیں کروں. اب بس وقت ہے، کیوں؟ وقت کا زیادہ انتظار نہیں کرتا. ایک شخص کو خدا نے کتنی دیر انتظار کر، 36 برس کا ایک مریض تھا، بڑا تھا، ایک تالاب تھا، پانی میں فرشتہ ہلاتا تھا، جس کو پہلے موقع ملتا تھا چھلانگ مار جاتا تھا. اپرچونٹی تو تھی لیکن طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی. وقت تو تھا، موقع بھی تھا، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی. یسوع کا آنا وہاں ہوا. اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس میں جا کر چھلانگ لگا لوں، لیکن دوسرا مجھ سے پہلے پہنچ جاتا ہے. تو مجھ میں طاقت نہیں ہے، میرے پہ حوصلہ نہیں ہے، مجھ میں قوت نہیں ہے، اس بات کی کمی ہے. اس نے کہا پھر یہ لے قوت، اٹھ اپنی چار پائیاں کھا اور چل کر، میں تجھے اس تالاب کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اب آپ کو تالاب کی ضرورت نہیں ہے.
यीशु मुझे और आपको मिल गया। फिर भी हम चारपाई पर पड़े रहे, फिर भी हम वक्त से फायदा ना उठाएं, तो कुछ ना कुछ क्या है, हम वक्त किसी और को दे रहे हैं और कुछ खो रहे हैं। जैसे मैंने पहले कुछ बताई बात, हम कितने दफा ईमान खो देते, बहुत जल्दी खो देते। मैंने सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा और बातों में सुना कि क्या करते हैं लोग, वो फलाना ठीक नहीं सी हो रहा, वो उत्थे जाके बकरा एक देख आए, उन्होंने जाके क्या वो बाद खुदा ने जैसे फिर खुदा ने की थी, लेकिन बकरे मुझे पा गए। और मैं सच आपको बात बता रहा हूँ, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ये आपको कहानी नहीं सुना रहा। मेरी एक सिस्टर लॉ है, वो आजकल ऑर्डर पे होती है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी तो पता मुझे खुदा दे गया, उसने कहा भैया इसको जा गया। जब हम होली फैमिली गए तो उसने उसको दाखिल कर लिया। तो मुझे कहती है कि खुदा आपको किसी खास मकसद के लिए है। मैं और भाई दोस्त थे, मैंने कहा कहते नीचे एक लड़की है और वो मेरी स्टाफ में मेरे साथ वो काम करती है और उसको ब्लड कैंसर है। मैं ऐसे करके उनके बीच में करे तो बीच में चले गए। तो कहते उसके भाइयों को इंतजामिया ने बुला दिया कि ये 7 दिन बाद मर जाएगी क्योंकि इसको कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये बचने की नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद हमने उसको दुआ की, डॉक्टर भी सुनने दुआ कि मैंने कहा ये मरेगी नहीं, बल्कि 7 दिन बाद इसी फ्लोर पर काम करेगी। और उसके बिस्तर से जो चीज़ें थी वो हमने हटवाई, जो बुतप्रस्ती की निशानियाँ थी हमने गायब की। और उसके बाद हमने दुआ की उसके लिए। जब हमने दुआ की और जो हमने कहा 7वें दिन वो शॉप फ्लोर पर अपनी ड्यूटी कर रही थी। जब मैं 8वें दिन मैं इस काम में गया तो मैंने कहा उसका घर का नाम बदली, मैंने कहा किधर है उसको तो देखो तो सही। मैंने कहती भैया छोड़े उसको। मैं कहती हूँ क्या हुआ? कहते उसके भाई जो आए हुए थे जफर से यहाँ गाँव से गए हुए थे, उन्होंने बकरा जाकर वो मंगू के ऊपर एक बाजार है उस पर काला बकरा दिया कि मत बैठ। मसीह खुदा के दुआ करने वाले लोग ईमान कैसा है? खुदा ने पहला हुक्म यही कहा, खुदा तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे मुकाबले में कोई बुत ना बुत प्रस्ती खुदा को समझते। हम ईमान खो देते हैं और जब ईमान खो देते हैं तो तूफान आ जाता है ना। जब कश्ती में तूफान आया, पानी भी आया, फिर हवा भी चली और वो डूब रहे थे, तो यीशु जी ने एक सवाल किया। उसने कहा एक काम बता दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? उसको पता मैंने जिस्मानी तौर पर इनको छोड़कर जाना है और जमीन पर इन्हीं के वसीले से मैंने इब्लीस को भी शिकस्त देनी है और इन्हीं के वसीले से मैंने खुदा के नाम को जलाल देना है। ये 2 काम आपके सामने। और जिसने दुनिया पर फतह पाई, जिसने इब्लीस के सर को कुचला, जिसने मौत पर फतह पाई और जिसने गुनाह पर फतह पाई, वो मेरा और आपका मुनंदी और निजात है। और उसकी ख्वाहिश क्या है? कुछ हो हम किसी चीज को खो देते। अपने आप को बंद करें, अपने सब